معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئے سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ افغان صوبے لغمان میں گورنر کے قافلے پر حملہ، 4 افراد ہلاک۔ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان شدید لڑائی، تقریباً 250 افراد ہلاک۔ امیر کویت کی سینئر امریکی و ایرانی عہدیداروں سے ملاقات۔ ٹرمپ کی صحت سے متعلق متضاد خبریں، اگلے 48 گھنٹے اہم۔ سعودی شہری ترک اشیاء کا بائیکاٹ کریں، سعودی عرب۔ بنگال میں تھانے کے سامنے بی جے پی لیڈر کا گولی مار کر قتل، پارٹی نے کہا سی بی آئی کرے جانچ۔ ہاتھرس میں عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ پر سیاہی پھینکی گئی، پارٹی کارکنان پر لاٹھی چارج۔ پرینکا گاندھی سے یو پی پولیس کی معذرت خواہی، تحقیقات کا حکم۔ ہاتھرس سانحے پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا بڑا بیان، یو پی میں فساد کرانے کی سازش۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف حقوق انسانی گروپس نے اقوام متحدہ کو خط لکھا۔ حکومت اپنے تکبرانہ رویے میں تبدیلی لائے، مایاوتی۔ جموں کشمیر کے پانپور میں دہشت گردانہ حملہ، 2 سی آر پی ایف جوان شہید، 3 زخمی۔ بھیم آرمی سربراہ کے اور 500 دیگر کے خلاف ہاتھرس دورے پر ایف آئی آر درج۔ بہار میں 17% مسلم ووٹوں پر ہو رہی ہے جم کر سیاست، دلت مسلمانوں نے جے ڈی یو کو حمایت کرنے کا کر دیا ہے اعلان۔ عازمین حج پر انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی پابندی مذہبی آزادی کے خلاف۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کا 1 روزہ دورہ، کڑپا پولیوندلا میں اپنے خصوص ڈاکٹر ای سی گنگی ریڈی کے تعزیتی جلسے میں شرکت۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ افغان صوبے لغمان میں گورنر کے قافلے پر حملہ، 4 افراد ہلاک۔ افغان صوبے لغمان کے گورنر کے قافلے پر بم حملے کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے لغمان کے گورنر رحمت اللہ یار مل کا قافلہ گیسٹ ہاؤس سے آفس کی جانب جا رہا تھا کہ اس دوران گاڑی کے قریب بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک جبکہ 20 زخمی ہو گئے۔ آذربائیجان آرمینیا کے درمیان شدید لڑائی، تقریباً 250 افراد ہلاک۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے دستوں کے مابین نگورنو کاراباخ کے علیحدگی پسند خطے کے باعث شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسرا بڑا آذری شہر گنجا بھی آرمینیائی حملوں کی زد میں ہے، جبکہ ترکی نے آذری شہری علاقوں پر حملوں کی مذمت کی ہے۔ امیر کویت کی سینئر امریکی و ایرانی عہدیداروں سے ملاقات۔ کویت کے نئے امیر شیخ نواف الاحمد الصباح نے سینئر امریکی اور ایرانی عہدیداروں سے ملاقات کی، جنہوں نے خلیجی ریاست کے سابق حکمران کے انتقال پر علیحدہ تعزیت کی۔ شیخ نواف الاحمد الصباح نے گزشتہ منگل کو اپنے بھائی شیخ صباح الاحمد کی وفات کے بعد اقتدار سنبھالا ہے۔ واضح رہے کہ مرحوم شیخ صباح الاحمد نے بڑے ہمسایہ ممالک سعودی عرب اور ایران سے تعلقات کو متوازن رکھا اور امریکہ کے ساتھ مستحکم تعلقات برقرار رکھے، جس نے اتحاد کی قیادت کی اور جس کے نتیجے میں 1990-1991 میں کویت پر عراق کا قبضہ ختم ہوا۔ ٹرمپ کی صحت سے متعلق متضاد خبریں، اگلے 48 گھنٹے اہم۔ امریکی صدر کے معالجین نے کرونا وائرس سے متاثرہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طبیعت میں بہتری کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ٹرمپ کی طبیعت سے آگاہی رکھنے والے ذرائع نے کہا ہے کہ ان کی بنیادی تشخیصی عناصر وائٹل سائنس کی علامتیں تشویشناک ہیں اور اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں۔ سعودی شہری ترک اشیاء کا بائیکاٹ کریں، سعودی عرب۔
سعودی عرب کے ایوان تجارت کے سربراہ عجلان العجلان نے ترکی کی ہر شے کے بائیکاٹ کی اپیل کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہر سعودی شہری کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ترکی کی مملکت میں درآمدات، سرمایہ کاری اور سیاحت کا بائیکاٹ کریں۔ انہوں نے ترک صدر رجب طیب اردوغان کے بیان کے رد عمل میں بائیکاٹ کی یہ اپیل کی ہے۔ صدر اردوغان نے قبل ازیں جمعرات کو کہا کہ خطہ خلیج کے بعض ممالک ترکی کو ہدف بنا رہے ہیں اور ایسی پالیسیوں پر عمل پیرا ہیں جن سے خطہ عدم استحکام کا شکار ہو رہا ہے۔ بنگال میں تھانے کے سامنے بی جے پی لیڈر کا گولی مار کر قتل، پارٹی نے کہا سی بی آئی کرے جانچ۔ اتوار کی رات مغربی بنگال کے شمالی 24 پرگنہ ضلع میں بی جے پی رہنما منیش شکلا کو نامعلوم شرپسندوں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ شکلا کو ضلع کے ٹیٹا گڑھ پولیس اسٹیشن کے سامنے گولی مار کر قتل کر دیا گیا، جس کے بعد یہاں تناؤ کے حالات برقرار ہیں۔ ہاتھرس میں عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ پر سیاہی پھینکی گئی، پارٹی کارکنان پر لاٹھی چارج۔ اتر پردیش کے ہاتھرس میں مبینہ اجتماعی آبروریزی متاثرے کے اہل خانہ سے ملنے پہنچ رہے لیڈروں اور کارکنان کے ساتھ پولیس کی جھڑپ رکھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آج ایک ڈرامائی انداز میں عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر اور رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ کے اوپر اعلیٰ ذات کے حامیوں نے سیاہی پھینک دی۔ اس کے بعد عام آدمی پارٹی کے کارکنان کے مشتعل ہونے کے بعد پولیس نے لاٹھی چارج کر دیا۔ سیاہی پھینکے جانے کو لے کر عام آدمی پارٹی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ پرینکا گاندھی سے یو پی پولیس کی معذرت خواہی، تحقیقات کا حکم۔ اتر پردیش کی پولیس نے پرینکا اور راہل گاندھی سے معذرت خواہی کی ہے۔ کانگریس جنرل سیکریٹری کے ساتھ بدتمیزی اور ہاتھا پائی کے 24 گھنٹوں بعد یو پی پولیس نے معذرت خواہی کرتے ہوئے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا۔ پرینکا گاندھی کانگریس کے ایک وفد کے ساتھ ہاتھرس جا رہی تھی جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ یو پی پولیس نے اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دینے کا علاوہ پرینکا گاندھی کے ساتھ غلط برتاؤ پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہاتھرس سانحے پر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا بڑا بیان، یو پی میں فساد کرانے کی سازش۔ ہاتھرس سانحے کو لے کر سبھی سیاسی پارٹیوں نے اپنی سطح سے حکومت کے خلاف محاذ کھول رکھا ہے۔ اسی ضمن میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے خاموشی توڑتے ہوئے اپوزیشن کو زبردست جواب دیا۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف حقوق انسانی گروپس نے اقوام متحدہ کو خط لکھا۔ ہاتھرس میں دلت لڑکی سے گینگ ریپ اور اس کے قتل کا معاملے میں یو پی کی یوگی حکومت کی جانب سے کوئی کارروائی نہ کرنا اور دباؤ پڑنے پر محض خانہ پری کرنے کا معاملہ صرف ملکی میڈیا یا سیاست میں ہی توجہ کا مرکز نہیں ہے بلکہ عالمی تنظیمیں بھی یوگی آدتیہ ناتھ کے خلاف میدان میں آ گئی ہیں۔ اس سلسلے میں برطانیہ کی متعدد حقوق انسانی کی تنظیموں نے اس معاملے میں نوٹس لیتے ہوئے اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کی تنظیم کو خط لکھا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ کو عہدے سے برطرف کروانے کے لیے اقوام متحدہ وزیر اعظم مودی پر دباؤ بنائے کیونکہ وہ ایک انتہائی حساس معاملے میں بے عملی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حکومت اپنے تکبرانہ رویے میں تبدیلی لائے، مایاوتی۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے اتر پردیش حکومت پر حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ریاستی حکومت اپنا تکبرانہ اور تانا شاہی رویہ تبدیل کرے اور متاثرہ کنبے کو جلد از جلد انصاف دلانے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ جموں کشمیر کے پانپور میں دہشت گردانہ حملہ، 2 سی آر پی ایف جوان شہید، 3 زخمی۔ جنوبی کشمیر میں ضلع پلوامہ کے پانپور میں پیر کو دہشت گردوں کے ایک حملے میں سی آر پی ایف کے 2 اہلکار شہید جبکہ دیگر 3 زخمی ہو گئے۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ دہشت گردوں نے پیر کو دوپہر کے وقت پانپور میں کنڈیزال پل کے نزدیک تعینات سیکورٹی فورسز کی ایک پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کی جس کے نتیجے میں سی آر پی ایف کے 5 اہلکار زخمی ہو گئے۔ بھیم آرمی سربراہ کے اور 500 دیگر کے خلاف ہاتھرس دورے پر ایف آئی آر درج۔ ہاتھرس ضلع میں سی آر پی سی کی دفعہ 144 کے نفاذ کے علاوہ
IPC اور وبائی امراض ایکٹ کے دفعات کی بھی خلاف ورزی کے پیش نظر بھیم آرمی چیف اور 400-500 نامعلوم افراد کے خلاف اتر پردیش پولیس نے ایک FIR درج کی ہے۔ اتوار کے روز آزاد اپنے ساتھیوں کے ساتھ مبینہ اجتماعی عصمت ریزی کی متاثرہ کے گھر والوں سے ملاقات کے لیے ہتھرس پہنچے تھے۔ ان کے کچھ حامیوں کے ساتھ بحث اور مباحثے کے بعد انہیں آخرکار جانے اور فیملی سے ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ بہار میں 17% مسلم ووٹوں پر ہو رہی ہے جم کر سیاست، دلت مسلمانوں نے JDU کو حمایت کرنے کا کر دیا ہے اعلان۔ آل انڈیا یونائٹڈ مسلم مورچے کے مطابق ریاست کی 17% مسلم ووٹوں میں 80% آبادی دلت مسلمانوں کی ہے اور دلت مسلمان اس بار پھر سے نتیش کمار کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے زمینی سطح پر کام کریں گے۔ عازمین حج پر انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی پابندی مذہبی آزادی کے خلاف۔ سہارنپور سے BSP کے ممبر پارلیمنٹ حاجی فضل الرحمان نے عازمین حج پر انکم ٹیکس ریٹرن داخل کرنے کی پابندی کو مذہبی آزادی کے خلاف اور مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک قرار دیا ہے، اور اس بات پر وزیر اعظم نریندر مودی کو توجہ دلانے کے لیے اپنے لیٹر ہیڈ پر ایک مکتوب ارسال کیا ہے اور اس پر پابندی کو ختم کرانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش جگن موہن ریڈی کا ایک روزہ دورہ کڑپا پولیوندلا میں اپنے خصوص ڈاکٹر EC گنگی ریڈی کے تعزیتی جلسے میں شرکت۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی نے آج صبح وجے واڑہ سے خصوصی طیارے کے ذریعے 10:50 کو کڑپا ایئرپورٹ پہنچے، جہاں سے وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے پولیوندلا کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ انچارج کلکٹر کڑپا گوتمی بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے روانہ ہوئے، جہاں پر انہوں نے اپنے خصوص ڈاکٹر EC گنگی ریڈی کے تعزیتی جلسے میں شرکت کی۔ ان کے ہمراہ ان کی اہلیہ ویس بھارتی، ان کے والدہ وجے اما، اراکین پارلیمان وجے سائی ریڈی، ویس اویناش ریڈی، متھن ریڈی اور نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا بھی موجود تھے۔ اس پروگرام کے بعد ویس جگن موہن ریڈی 1:20 پر پولیوندلا سے بذریعہ ہیلی کاپٹر کڑپا ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے۔ 1:50 کو کڑپا ایئرپورٹ سے بذریعہ خصوصی طیارے کے وجے واڑہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر سیکیورٹی کا بھاری بندوبست کیا گیا۔ صرف چند قائدین و ضلع کے اعلیٰ عہدیداروں کو ہی ان سے ملنے کی اجازت دی گئی۔ سماجی دوری کا خاصی خیال رکھا گیا، تھرمل اسکریننگ اور ہینڈ سینیٹائزنگ کیا گیا۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں۔ بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔